شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایک دم آزمودہ ٹوٹکے۔ 50 سال والے لوگ کیوی کا پھل روز کھائیں۔ جو چیز میٹھی ہوتی ہے وہ صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ جیسے ٹھنڈا پانی پیتے جاؤ گے بوڑھے ہوتے جاؤ گے۔ 47 سال والے لوگ چقندر اور مالٹے کا رس پیا کریں۔ نہار منہ آلو کا چھلکا 1 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر پھر منہ دھویا کریں۔ روز 3 جاپانی پھل کھانے کی عادت بنائیں۔ کھانے کے آخر میں شملہ مرچ کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کڑوی چیزیں شوق سے کھایا کریں۔ کڑوی چیزوں میں حکمت ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابلنے والے پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی بھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر تیل لگاؤ تو دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالو تو بدن کو طاقت ملتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگاؤ تو قدم میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں پر تیل لگاؤ تو گٹھیا کا مرض نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ تو سستی دور ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے۔ میٹھے مشروب پینے سے پرہیز کیا کرو۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ بحث و مباحثہ سے عقل میں کمی آتی ہے۔ چپ رہنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ تو سستی دور ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے چہرے پر جریاں پڑ جاتی ہیں۔ بھوکے پیٹ ٹی وی دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بکرے کے دل والا گوشت کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ بات بات پر بھول جانے والے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو تو پیشانی پر لیمو مصلنے سے درد اتر جاتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ لے تو خارش والی جگہ پر صابن مسلیں فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر چونٹیاں اور کاکروچ سے پریشان ہیں تو فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، کاکروچ نہیں آئیں گے۔ انڈا ابالنے سے پہلے اگر پانی میں نمک ملا دیا جائے تو انڈے کی جلد نہیں پھٹتی۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی عادت ڈال لیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چاولوں والے پانی سے سر دھونے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ جن کو برے خواب آتے ہیں دال کا سالن کھا کر سویا کریں۔ نہار منہ سونف چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار کھانسی ہو جاتی ہے انہیں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ چائے میں چھوٹی الائچی ڈال کر پینے سے کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوتا۔ بکرے کے سر والا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گندم کے کچے دانے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے دل کے وال بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جن کے گردے کمزور ہوں انہیں اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا بنا کر کھاؤ، کبھی کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ کالے نمک کا استعمال کم کیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کھٹی لسی میں نمک ڈال کر نہار منہ پیا کرو۔ جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں وہ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بالغ لڑکیوں کو مرغی کا گوشت کم کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانے سے ماہواری کے وقت درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں چھہارے بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، بوڑھا چہرہ بھی جوان نظر آئے گا۔ نئے چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کے بال جب پہلی بار کٹوائے جاتے ہیں تو انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے، اس سے گھر میں دولت آتی ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو گوندے ہوئے آٹے کی چھوٹی سی گول گیند بنا کر سالن میں ڈالنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔
یا سالن، یہ نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ سالن میں اگر مرچی زیادہ ہو جائے تو تھوڑی دہی ڈالنے سے مرچی کم ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ جو لوگ ہاتھ میں سٹیل کی انگوٹھی پہنتے ہیں ان میں کبھی بیماریاں کم آتی ہیں۔ ہنستے وقت جس کے آنسو آئے وہ دل کا سچا ہوتا ہے۔ ناشتے میں میٹھا کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ گھر میں محنتی ہوتے ہیں۔ سر کے پاس انڈے کے چھلکے رکھ کر سونے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ پالک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ چھوٹی بچیوں کو مرغی کا گوشت کم کھلایا کرو، اس سے چھوٹی بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے دل اور دماغ دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوشی کی وجہ سے روئے تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا، اور اگر آپ غم کی وجہ سے روئے تو آپ کا پہلا آنسو بائیں آنکھ سے نکلنے لگے گا۔ 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4-5 گھنٹے تک کمزور کر سکتا ہے۔ اگر سانس لینے میں درد ہوتا ہو تو یہ پتے کی پتھری کی علامت ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گھر میں غربت لانے والے کام: بزرگوں کے آگے چلنا، گھر کے دروازے پر بیٹھنے کی عادت، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، بالوں سے نکلی جوؤں کو زندہ چھوڑ دینا، پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا، اولاد پر باوجود مالداری کے تنگی کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، کھانا کھانے کے برتن صاف نہ کرنا، اپنے اہل و عیال سے لڑتے رہنا، نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے میں جلد بازی کرنا، چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پیاز اور ٹماٹر کاٹ کر کھایا کرو۔ کچھ سوچنے سے پہلے تھوڑی دیر نیند کر لیا کرو۔ کتاب پڑھنے سے پہلے ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ تیتر اور بٹیر رکھنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی گھر میں اپنا چھتا بناتی ہے تو اس گھر میں برکت آتی ہے۔ نظر لگ جانے کی 7 علامات: درد کا سر سے شروع ہو کر پورے جسم میں بڑھ جانا، جسم کا ایک دم گرم ہو جانا، بچے کا اپنی ماں کا دودھ نہ پینا، جسم پر نیلے دانے نکلنا، انسان کو اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، گردے میں ہونے والا درد اور بار بار بننے والی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پیسا ہوا زیرہ اور 1 لیمو کا رس شامل کریں۔ اس جوس کو دن میں 2 بار پئیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ خواتین کو چاہیے کہ میتھی کا استعمال زیادہ کیا کریں، چاہے کھانے میں کھائیں یا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، اور میتھی میں ہارمونل انزائمز پائے جاتے ہیں جو اس مسئلے کے حل میں مفید ہوتے ہیں۔